أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق اللہ العظیم۔ دو آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، 21ویں پارے کی آخری آیت اور 22ویں پارے کی پہلی آیت، آیت نمبر 30 اور 31۔ ان دو آیتوں میں ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں جن خواتین کو اللہ جل جلالہ نے چنا وہ خوش قسمت خواتین تھیں اور امت کی مائیں تھیں، اور یہ والا ایک مسئلہ آیا کہ انہوں نے خرچے کی بڑھوتری کا سوال کیا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، 1 مہینے تک بات چیت بھی بند تھی اور آپ ایک جگہ الگ سے کمرے میں رہے۔ پھر یہ والی آیتیں گزشتہ کل میں نے آپ حضرات کو سارا قصہ سنایا، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو کہا جاتا ہے آیت تخییر۔ یہ لفظی ترجمہ تو اس کا ہے کسی کو اختیار دینا، لیکن فقہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں اپنی بیوی کو اس بات کا اختیار دینا کہ وہ شوہر کے پاس رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ تو اس میں آپ نے یہ والی آیت سنائی اور ان کو کہا کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اگر رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا ہوگا، اور اگر اس پہ گزارا نہیں کرنا تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، اور جو تمہارا حصہ بنتا ہے، حق مہر تو دے چکے تھے، رخصتی کے وقت میں عزت کے ساتھ جو تمہیں جوڑے دینے ہوں گے وہ ہم دے دیں گے، تمہیں رخصت کر لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تخییر۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر مرد ہے اور خرچے پورے نہیں ہوتے اور عورت نہیں رہنا چاہتی، یا اور کوئی مسائل ہیں اس کے ساتھ اور معاملات ایسے ہیں کہ بالکل نباہ نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت کے اندر کہا کہ معاملات کو ختم کرنا وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ عورت مرد کی وجہ سے پریشان اور مرد عورت کی وجہ سے پریشان۔ اگر آپس کے اندر نباہ نہیں ہو سکتا تو اللہ جل جلالہ، کافی تفصیلی بات ہے یہ، میں ایک آیت سناتا ہوں آپ کو کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، کہ اگر یہ دونوں الگ ہو گئے، معاملات بن نہیں پا رہے، روز جھگڑے، دن بھی جھگڑا، رات بھی جھگڑا، صبح بھی جھگڑا، پنچایت کمیٹی بیٹھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپس کے اندر گھر کے بڑے بیٹھے، کوئی فائدہ نہیں، یہ آپس میں معاملہ نبھتا نہیں ہے، بچوں پہ برا اثر، مشکلات ہیں، دن بدن پریشانیاں بڑھتی ہیں، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں الگ ہو گئے تو اللہ جل جلالہ اپنی وسعت سے دونوں کے لیے الگ انتظام کر دیں گے، اس کے لیے الگ شوہر دے دیں گے، اس کے لیے الگ بیوی دے دیں گے۔ تو اس میں اگر معاملات بنتے نہیں ہیں تو عورت کو رہنے یا نہ رہنے کا اختیار کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی شفیع صاحب کے بعض فقہا کہتے ہیں کہ لازماً الگ ہو اور لازماً کورٹ میں جا کر کے کیس دائر کرے اور اپنے آپ کو الگ کر لے، اور لازماً فرمائیں کہ لازماً یہاں سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی معاملے کو ختم کر دے، اور وہ
اپنے ہاں خوش رہے، یہ اپنے ہاں خوش رہے، روز روز کے جھگڑوں سے، اور گھر دوزخ بنا ہوا ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں۔ اور پھر بھی شریعت کے اندر حلال چیزوں میں، یہ میں حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، حلال چیزوں میں، شریعت کے اندر حلال چیزوں میں، اللہ کے دربار میں سب سے بری چیز، بغض والی چیز، گندی چیز، اللہ جل جلالہ جس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ طلاق ہے شریعت میں۔ یعنی حلال چیزوں میں بیکار چیز، بغض والی چیز وہ طلاق ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے داغ لگ جاتا ہے۔ بالکل سگے رشتے ہوتے ہیں، چچا کی بہن ہے، خالہ کی بہن ہے، رشتہ داریاں ہیں، اور پھوپھی زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، بالکل قریب قریب، طلاق ہو جاتی ہے تو وہ خاندان بالکل ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ صرف وہ دو گھر الگ نہیں ہوتے، ان کے جتنے تعلقات والے ہوتے ہیں وہ ان کی طرف ہو جاتے ہیں، ادھر جو ان کے تعلقات والے ہوتے ہیں وہ ادھر ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اس وقت، بلکہ اس وقت کیا، یہ میں آپ کو 20-25 سال 30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ جو دارالافتاء، بڑے بڑے مدارس کے دارالافتاء ہیں، اس میں تقریباً 80-90% جو مسائل آ رہے ہیں وہ طلاق کے آ رہے ہیں۔ اور یہ چیز پہلے نہیں تھی، لیکن اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور خود باقاعدہ یعنی عورت کھڑے ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، میں نہیں رہنا چاہتی۔ پہلے تو مرد کا معاملہ ہوتا تھا، اب عورت کھڑی ہو جاتی کہ مجھے رہنا ہی نہیں ہے، اور مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا، اور بچوں کو، جوان بچوں کو چھوڑ کر کے وہ چلی جاتی ہے، اور گھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی مرد کا بھی قصور ہوتا ہے، جانبین سے معاملات ہیں۔ تو یہاں اتنی سی بات میں نے عرض کر لی۔ جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں ازواج مطہرات کی فضیلت کا بیان ہے، خوبیوں کا بیان ہے، بڑائی کا بیان ہے، اعزاز کا بیان ہے۔ یہ وہ کیا کہ آیت اتری اور سب نے ایک زبان ہو کے کہا، آپ نے سب کو الگ الگ سنائی، سب کے گھر میں الگ الگ گئے، عائشہ کو کہا، پھر دوسری کو کہا، پھر تیسری کو، 9 بیویاں تھیں آپ کی، تو سب کے گھروں میں گئے اور سب کو الگ الگ سنائے۔ سب نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتے ہیں، ہم آخرت کو اختیار کرتے ہیں، ہمیں دنیا کا 1 روپیہ نہیں چاہیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک خوش ہو گئے، اور خوشی میں یہ ہے کہ اگر تم سے نیکی کا صدور ہوا، کوئی بھی نیکی کرو گے تو اللہ، اور نیکی بھی شرائط کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ، تو ہم کیا کریں گے، ہم ایک نیکی کا ثواب ڈبل دیں گے تمہیں۔ عوام کے لیے تو ایک کے بدلے میں، وہ اپنی ترتیب ہے کہ 1، 10 اور 700 وہ الگ ہیں، لیکن ازواج مطہرات اللہ کے رسول کے حرم کی برکت سے تمہاری ایک نیکی دوہری شمار ہوگی۔ لیکن اگر تم نے گناہ کا کام کیا تو چونکہ یہ اعزاز بڑا اعزاز ہے، اللہ جل جلالہ نے حضور کے گھر میں تمہیں جگہ دی، کسی اور عورت کو نہیں دی۔ دنیا میں تو اور بہت ساری عورتیں تھیں، تمہارا انتخاب کیا، تمہیں نبی کے گھر میں جگہ دی، اللہ اکبر۔ تو اگر تم سے کوئی ایسی برائی کا صدور ہو جائے، کوئی گناہ اگر ہو جائے، تو تمہیں اللہ پاک اس کی ڈبل سزا دیں گے تمہیں۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اچھا، یہ والی بات بھی کیا ہے، کوئی کہے گے بھئی یہ تو فضیلت نہیں ہوئی کہ بھئی گناہ اگر ہو گیا تو ایک بدلہ نہیں بلکہ ڈبل بدلہ گناہ کا ملے گا، تو فضیلت نہیں ہوئی۔ لیکن علماء لکھتے ہیں فضیلت ہے یہ، اور یہ بات عقلی بھی ہے اور نقلی بھی ہے، کو سوچ سمجھ کے یہ بات سننی ہے۔ یہ بات عقلی بھی ہے اور نقلی بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جس کو جتنا اعزاز اور اکرام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس سے مطالبہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جس شخص پر رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں تو اس کو تو شکر میں دب جانا چاہیے، اور اس کو تو بس سر سجدے سے اٹھے نہیں اس کا، اللہ میں تو اس قابل نہیں، آپ نے دیا یہ، میں کہاں میں
کہا یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی، میں کیا چیز ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، آپ نے کیا یہ۔ تو جس کے اوپر اعزاز اور انعام جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اس سے پوچھ بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ کوئی کم اعزاز ہے؟ اللہ کے رسول کا گھر ملا، جبرائیل آ رہے ان گھروں میں، وحی اتر رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، احادیث بیان ہو رہی ہے، اور قیامت تک کے سارے مسلمانوں کی مائیں بن گئی، قیامت تک کے سارے مسلمانوں کی مائیں بن گئی۔ اس سے بڑا اعزاز کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی فضیلت ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو تمہیں سزا بھی ڈبل ملے گی۔ اچھا جی، گناہ کا کیا مطلب ہے؟ فاحشہ عمومی طور پر زنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام گناہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عام گناہ جو ہے وہ یہاں مراد ہے، بڑا گناہ مراد نہیں ہے، اور دلیل اس کی مبینہ ہے۔ مبینہ مانے واضح، اس لیے کہ جو زنا ہوتا ہے وہ وضاحت کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ پردوں میں ہوتا ہے، وہ چھپ کر کے لوگ کرتے ہیں۔ تو ظاہری گناہ، اور ظاہری گناہ سے کیا مراد ہے؟ ظاہری گناہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ہے تو باوضو رہنا ہے۔ باوضو کا مطلب یعنی اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھنا ہے کہ کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کسی چیز کو محسوس کریں۔ مشکل کام ہے کہ صاحب وحی اور اتنی بڑی شخصیت میرے شوہر ہیں، اور شوہر کے ساتھ جو معاملہ بیوی کا ہے یا بیوی کا معاملہ جو شوہر کے ساتھ ہے وہ تو دوستانہ ہے، اور دوستی کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو بے ادبی کے خطرات زیادہ ہیں، لہٰذا اگر کوئی ایسی بے ادبی کا معاملہ ہو جائے تو تمہیں سزا زیادہ ملے گی۔ اور اس میں یہ والی بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی۔ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، لیکن بدکار نہیں تھی، دین سے منحرف تو تھی۔ نبی کی صحبت کے اندر رکھنے کے لیے یعنی کافرہ کو تو اللہ نے گوارا کیا، لیکن بدکار عورت کو رکھنا گوارا نہیں کیا۔ اور یہ حدیث ہے، ما زنت ما بغت امرأۃ نبی قط، کسی بھی نبی کی بیوی نے کبھی بھی کوئی زنا نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر بدکاری مراد نہیں لے سکتے، عام سا گناہ مراد لیں گے کہ کوئی عام سا گناہ اگر ہو جائے تو تمہیں اس کا دوہرا اس کی سزا ملے گی۔ اس پر علماء ایک نقطہ لکھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ قرآن و حدیث مورد ہے، یہ گھر اتر رہا ہے، قرآن و حدیث یہاں اتر رہے ہیں، اور یہاں آسمانی علوم ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہی حال علماء دین کا ہے۔ اگر عام لوگ ایک نیکی کریں تو ان کو ایک ثواب ملے گا، اور عالم دین اگر نیکی کرے اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ اس کا درجہ عوام سے اونچا ہے علم الہی کی وجہ سے۔ اور اگر عالم دین کوئی گناہ کرتا ہے تو کہا عام لوگوں کو تو ایک ملے گی سزا، تو کہا عالم دین کو دوہری سزا ملے گی۔ اور دلیل میں وہ یہ والی آیت پیش کرتے ہیں کہ جیسے ازواج مطہرات، ان کا گھر کیا تھا؟ مرکز تھا، کس چیز کا؟ قرآن و حدیث کا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، آگے 2-3 آیتوں کے بعد یہ آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں قرآن و حدیث کا بیان چلتا ہے، تمہارے گھروں میں قرآن و حدیث بیان ہوتا ہے، لہٰذا قرآن و حدیث کی قدر یہ ہے کہ تم نے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اور گناہوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ والی بات بھی یہاں لکھی ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ازواج مطہرات کو جو دوہرا اجر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات میں اور کسی کو دوہرا اجر نہیں ملے گا، نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی قرآن و حدیث میں ان کا بھی ذکر ہے جن کو ان کی کارکردگیوں کی وجہ سے دوہرے اجر کا وعدہ ہے،
مثلاً کون؟ جیسے کوئی یہودی ہے، اپنے مذہب پہ پکا عامل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنا، اس نے یہودیت کو چھوڑا اور عیسائیت کو چھوڑا، یعنی عیسائی تھا تو عیسائیت کو چھوڑا، یہودی تھا یہودیت کو چھوڑا، آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا، مذہب اسلام اختیار کیا. تو ایسوں کے لیے قرآن پاک میں 2-3 جگہ، 20ویں پارے کی آیت بھی اس وقت میرے ذہن میں ہے، 27ویں پارے کی آخری آیت بھی میرے ذہن میں ہے. تو اس میں ہمارے رب فرماتے ہیں کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ایسے لوگوں کو اللہ ڈبل اجر دیں گے، دوہرا اجر دیں گے. جن کو؟ وہ اہل کتاب جنہوں نے اپنے مذہب پہ بھی عمل کیا، آخری شریعت آئی، اپنے مذہب کو چھوڑا، آخری شریعت والے نبی کو لے لیا، تو ان کو دوہرا اجر ملے گا. اسی طرح حدیث مبارک کے اندر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو جیسے مثال کے طور پر غلام ہے تو وہ اپنے آقا کا بھی پورا خیال رکھتا ہے اور اپنے رب کا بھی پورا خیال رکھتا ہے، تو کہا ایسے غلام کو بھی اللہ پاک کیا دیں گے؟ دوہرا اجر دیں گے. ایسے 3-4 لوگوں کو گنوائے ہیں. تو کیا بتانا مقصود ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر یعنی صرف ازواج مطہرات دوہرے اجر میں نہیں، دیگر لوگوں کو بھی دوہرا اجر مل سکتا ہے. اور آخری بات آج کے درس کی وہ یہ ہے کہ گناہ کے لیے ڈبل سزا اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. بس گناہ اگر گڑبڑ کر لی تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ڈبل سزا ملے گی. لیکن نیکی کے لیے شرائط ہے. وہ کیا؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. قنوت کس کو کہتے ہیں؟ قنوت تابعداری کو کہتے ہیں، اطاعت کو کہتے ہیں. قنوت مکمل تابعداری. تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مکمل تابعداری کرے گی اور نیک عمل بھی کرے گی تو ڈبل اجر کے لیے شرائط ہے، اور ڈبل سزا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. بس کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پھر سزا ڈبل ملے گی. تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ازواج مطہرات بہرحال امت کی مائیں ہیں اور معصوم تو ہیں نہیں، معصوم تو نبی ہوتے ہیں. کوئی ایسی اونچ نیچ ہو گئی تو اللہ کی طرف سے اصلاحی انتظام ہوا. اور اس میں ہمارے لیے بھی آج کے درس میں بہت سارے سبق ہمیں بھی ملے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے نقطے ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوا کہ ہماری زندگی بھی اللہ جل جلالہ، چونکہ ہم عوام نہیں ہیں جو قرآن و حدیث سناتے ہیں، ہم لوگ عوام سے ہمارا درجہ زیادہ ہے. کیوں؟ آسمانی علم لے رہے ہیں، اور آسمانی علم جو ہے جو لیتے ہیں جو لوگ، عمل چاہے نہ کریں ان کو ایک جیسے اب یہ چھوٹی سی نشست ہم بیٹھ گئے، اس میں کافی ساری چیزیں آ گئی، تو یہ صرف 1000 رکعت نفل سے افضل نہیں ہے، ہزاروں رکعت نفل سے افضل ہے. ہمارا یہ جو بیٹھنا ہے تھوڑی دیر کا، تو یہ صرف ہم مزے کے لیے نہیں بیٹھتے بلکہ ہم آسمانی چیزوں کو لینے کے لیے بیٹھتے ہیں. تو یہ ہزاروں رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے اس کا. اور جب ہے تو جیسے حرم ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، تو اگر گڑبڑ کر لی تو پھر 1,00,000 گناہ بھی ملیں گے. اگر حرم ہے اور آدمی نیکی کرے گا تو ثواب ملے گا، تو دوسرا رخ بھی آدمی دیکھے. اس لیے آدمی کو کیسے رہنا چاہیے؟ بہت محتاط رہنا چاہیے، اور محتاط زندگی گزارنے والے لوگ ہی اچھے ہیں. باقی گناہ کی طرف میلان، وسوسے، یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں. میلان کہ میں یہ گناہ کروں، ہاں اس پہ پکڑ نہیں ہے. پکڑ کب ہے؟ جب آپ کریں گے، جب آپ مرتکب ہوں گے تو پکڑ ہے. باقی وسوسے چاروں طرف سے ہجوم ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ماحول ہے. یہ آدمی ماحول اختیار کرے اور اپنے آپ کو جبراً ماحول کا پابند بنائے. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل دعا ہے. اے اللہ میرے دل آپ کے قبضے میں ہے، میرا بدن آپ کے قبضے میں ہے، یا اللہ آپ میری حفاظت کریں گے. حدیث کی ایک دعا ہے، صرف دل نہیں، حدیث کی ایک دعا میں اکثر پڑھتا ہوں، آپ حضرات سنتے بھی ہیں، اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک. اے اللہ بے شک بات ہے ہمارے دل آپ کے قبضے میں،
اے اللہ بے شک بات ہے ہماری یہ پیشانی آپ کے قبضے، جیسے کسی کو پکڑتے تھے نا پہلے پیشانی کے بالوں سے یوں پکڑ کے گھسیٹتے تھے، یا اللہ یہ پیشانی آپ کے قبضے میں، اے اللہ یہ میرے ہاتھ پیر آپ کے قبضے میں، جوارح جارحتن کی جمع، یا اللہ یہ میرے ہاتھ پیر، میرا دل بھی آپ کے قبضے میں، میری پیشانی آپ کے قبضے میں، میرے ہاتھ پیر آپ کے قبضے میں، لم تملکنا منہا شیئا، یہ سب چیزیں جتنی بھی تھیں آپ نے ہمیں مالک نہیں بنایا، آپ کے ہیں یہ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا، جب آپ نے یہ کر لیا، یعنی آپ میرے دل کے بھی مالک آپ ہیں، میری پیشانی کے مالک بھی آپ ہیں، اور میرے ہاتھ پیر کے مالک بھی آپ ہیں، جب آپ نے ایسا کر لیا تو اب میری درخواست کیا ہے، فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا، آپ میرے حمایتی بن جائیں، آپ کیا بن جائیں، آپ کیا بن جائیں، ہاں ولی حمایتی کو کہتے ہیں، آپ میرے حمایتی بن جائیں، وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور مجھے سیدھے راستے پہ آپ چلائیں گے، میں تو کمزور آدمی ہوں، میں تو کہیں بھی پھسل جاؤں۔ اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے، دعاؤں میں بہت برکت ہے، یہ جو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، الحزب العظم کی منزل ایک پڑھا کریں، یہ 10 منٹ کتنے فضول 10 منٹ ضائع ہوتے ہیں، اور یہ 10 منٹ آپ کو وہ چیزیں دیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ الحزب العظم کی ایک دعا ہے، گھر سے نکلتے وقت اللہ کے رسول یوں آسمان کو دیکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، کس بات سے، کہ میں ابھی گھر سے نکل رہا ہوں، میں گمراہ نہیں ہو جاؤں، ہاں میں کسی کو گمراہی میں ڈالوں نہیں، کوئی مجھے گمراہی میں ڈالے نہیں، اللہ میں مذہب سے پھسل نہ جاؤں، کسی کو پھسلاؤں بھی نہیں، کوئی مجھے پھسلائی بھی نہیں، اللہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، میں ظلم بھی نہ کروں، کوئی مجھ پہ بھی ظلم نہ کرے، اور اے اللہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، میں کوئی احمقانہ حرکت نہ کر لوں، اور اے اللہ کوئی میرے ساتھ احمقانہ حرکت بھی نہ کرے۔ یہ 4-5 چیزیں گھر سے نکلتے وقت ہمارے نبی نے امت کو سکھائی ہے۔ تو دعاؤں کے اندر آدمی کیا ہے، ایک زبردست چاروں طرف سے جیسے گارڈ ہے جی، مسلح لوگ ہیں اور میں بیچ میں جا رہا ہوں اور میں بالکل محفوظ ہوں جی، آگے بھی گاڑی پیچھے بھی گاڑی، ادھر بھی گاڑی ادھر بھی گاڑی، میرے ساتھ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ حفاظت دعاؤں میں ہے۔ اس میں بھی خطرہ ہے کہ کہیں سے اوپر سے کوئی بم پھینک دے تو میں مر جاؤں گا، ادھر کوئی خطرہ نہیں ہے، ادھر دعاؤں کے اندر کوئی خطرہ نہیں۔ تو اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، یا نساء النبی، یہ اکثر میں پڑھتا ہوں، آپ حضرات نمازوں میں سنتے ہوں گے، ابھی بھی میرا 21واں پارہ چل رہا تھا تو میں نے ابھی بھی 2-3 دن پہلے اس کو پڑھا تھا۔ اے نبی کے بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی، اس سے عام گناہ مراد ہے، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ عمومی طور پر فاحشہ کا لفظ بدکاری کے لیے استعمال ہوتا ہے، نبی کی بیویوں کے لیے یہ لفظ ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے نہیں۔ کوئی ایسا عام سا گناہ ہو جائے جس سے نبی کو تکلیف ہو تو اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں عام طور سے آدمی کہتے ہیں نا کہ بھئی میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، اللہ پاک مجھے ایسا کریں گے، نہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ تم نبی کی بیوی ہو تو کیا ہوا، اللہ اکبر، یہ استغنا کا جملہ ہے، بڑائی کا جملہ ہے کہ اللہ بڑے ہیں اور ہمارے لیے کوئی مسئلے نہیں ہے، ایسے نہیں۔ جیسے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، قوم سمود پر مسلسل عذاب آیا اور اللہ نے سب کو ملیہ میٹ کر لیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کسی کے سزاؤں سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ اکبر، کیسے جملے ہیں یہ، ایسے جلال والے جملے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کسی انجام سے نہیں ڈرتے اللہ پاک۔ ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ جیسے حکومت کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے بڑے ڈاکوؤں پہ ہاتھ ڈالا، یار کس نے ڈالا ہے، تو حکومت کا بڑا وہ بھی ڈرتا ہے۔ اللہ پاک کو کسی سے ڈر نہیں ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہمارے لیے کوئی ڈاکو ماکو، میرے لیے کوئی سرکش لوگ، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑا استغنا والا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے سب چیزیں آسان ہیں۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار رہے گی اور نیک عمل کرے گی، اسے ہم اس کا ثواب بھی دگنا کر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کیا
کیا ہے، کریم کا ترجمہ باعزت، باعزت رزق تیار کیا ہے، کہاں پر؟ جنت کے اندر۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔